Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں، انہیں اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی کہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسے کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی زکام لگ جائے اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے بھوکے پیاسے رہیں، یعنی روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ لہٰذا بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ، یعنی کہ جو عورت حاملہ ہو۔ دوسرے نمبر پر حاملہ عورت یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، ایسی عورت ہو اور اس روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو ایسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزے رکھنے سے، یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے اس کے یا بچے کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں، تو ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں
بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہ ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے ان بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دایاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چنانچہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا ضروری کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو، وہ پاگل ہو یا دیوانہ ہو چکا ہو، اپنے آپ سے بہر ہو چکا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے۔ نمبر 7، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں، ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ابھی تک ان کا خون بند نہیں ہوا تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر وہ رکھے گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات بھی جان لے کہ اس سلسلے میں سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورت حال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ایسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ ناظرین کرام،
یہ وہ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری نہیں اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے خشوع و خضوع سے رکھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل مفتی محمد اکمل مجاہد کو سبسکرائب کر لیں۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more videos.